الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں یہ منافقین کے حال و احوال باطنی کے مضامین کو بیان کرتی ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 11 اس کی آیات ہیں۔ سورہ منافقون کے بعد ہے سورہ التغابن۔ یہ دونوں جوڑا ہے، منافقون اور تغابن، یہ اپنے معنویت کے ساتھ ربط کے ساتھ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں منافقین کا جو زبانی کلامی ایمان ہے اس کا تذکرہ ہے، سورہ تغابن میں حقیقی ایمان کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ جوڑا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، یعنی وہ آ کر گواہی دیتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں۔ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب یہ جتنی باتیں کرتے ہیں، زبانی کلامی قسمیں اٹھا لیا کہ ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنتن اس کا معنی ہوتا ہے ڈھال بنانا۔ یہ اپنی قسموں کو، اپنے ایمانی زبانی کلامی ایمان کو یہ ایک ڈھال کے طور پر یوز کر رہے ہیں، اور اصلاً کام کیا کر رہے ہیں؟ اندر خانے یہ کام جاری ہے ان کا کہ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مختلف غزوات میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے یہ سورہ منافقون مدنی ہے اور آخری دور میں ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے نام آگے ایک صحابی کو منتقل فرما دیے، میں آگے بات کرتا ہوں اس پر۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے لیکن پھر دل سے کافر رہے، دل سے انکار کرتے رہے، دل ساتھ گواہی نہیں دے رہا تھا، زبان تھی۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو کچھ وہ نہیں سمجھتے، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کو سمجھ ہی ان سے چھین لی گئی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ زبانی کلامی ہے، ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، غزوات میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی ایک اور کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ منافقت کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، منافق کی زبان و بیان کیسا ہوتا ہے، یہ بڑی عام آیہ مقدسہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے بندے جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم قد و قامت تجھے اچھے لگے،
بھلے معلوم ہوں. یعنی پرسنالٹی میں بڑا خوبصورت لباس ہے، بڑی وہ کیا ہمارے ہاں کہاوت ہے، منہ مومنہ منہ مومنہ تے کرتوت کافرہ. یعنی یہ قرآن کے لفظ دیکھیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے اجسام، ان کی جو قد و قامت ہے بڑی حیرت ہو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ دوسری یہ جو ٹکڑا ہے اس کو اب دیکھیے. اب پرسنالٹی یوں ہو، بھولی بھالی صورت ہے جی، بڑا شکل سے دیکھ کر بندہ پتہ لگے کوئی خواجہ خضر بیٹھے ہیں، ان کی داڑھی، ان کی پگڑی، ان کا حلیہ ہے جی، بندہ دیکھ کے کہے کہ یہ کوئی خواجہ خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے. اور پھر بولتے کیسے ہیں سنیے. ان یقولوا تسمع لقولہم، اور اگر وہ باتیں کریں تو تو ان کی گفتگو غور سے سنے، یعنی دل چاہے. ان یقولوا تسمع لقولہم، تیرا دل کرے میں اس کی باتیں سنتا رہوں. لفظوں سے کھیلتے ہیں نا، لفاظی ہوتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے. اب دو چیزیں سامنے آ گئی، بڑا مشکل ہو گیا ہے حقیقت تک پہنچنا. حقیقت تک پہنچنا کتنا مشکل ہے. اب ضروریہ تو یہی ہے جو میرا ہے اس وقت. پھر دوبارہ سنیے. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اے بندے جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر وہ باتیں کرے تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، یعنی تجھے یوں معقول دکھائی دے مگر حقیقت یہ ہے. کیا ہے حقیقت؟ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کیوں ہی لکڑی ہے. حقیقت یہ ہے، یعنی لکڑی جو ہوتی ہے، درخت جو ہوتا ہے وہ کسی کے سہارے پہ ہوتا ہے تو اپنے سہارے پہ کھڑا ہے. جو حقیقت ہے وہ کسی سہارے پہ نہیں ہے، وہ اپنی جڑوں پہ ہے. لکڑ جی ہوتی ہے، یہاں لکڑ لفظ بولا گیا، اب درخت کے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اپنی پاؤں پہ کھڑا ہے. وہ یہ جو درخت ہے جو دیوار کے سہارے پہ کھڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے جڑ نہیں ہے. جو درخت دیوار کے سہارے کھڑا ہوا ہے اس کی اپنی جڑ، صاف بات ہے اس کی جڑ نہیں ہے. یہی مثال. فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ایسی لکڑی جو دیوار کے سائے تلے کھڑی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر وہ اونچی آواز کو اپنے اوپر بلا اور آفت سمجھتے ہیں. کہیں سے کسی نے متوجہ کیا تو ایک دم بدک گئے. کہیں سے کوئی کہیں میری، یعنی جس طرح جو چور ہوتا ہے نا وہ ہر وقت خوف زدہ ہے، کہیں یہ بات پکڑی نہ جائے، کہیں یہ بات پکڑی نہ جائے. یعنی بات کوئی کہاں سے کی کر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی ایک لفظ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی وہ 10 لفظ بولے گئے ہیں وہاں پر، ان میں سے ایک لفظ کا تعلق اس سے بنتا ہے، 9 کا نہیں بنتا، لیکن یہ بدک جاتا ہے. یہ بدک جاتا ہے، یہ ہے اس کی کیفیت. اللہ اکبر. فرمایا ہم العدو فاحذرہم، وہی منافق تمہارے دشمن ہے. یہ ہے دشمنی ان کی. سو فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. اللہ انہیں قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے، قتل کرے. انا یؤفکون، کہ وہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں. یہ کٹی ہوئی جو پتنگ ہوتی ہے نا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی جو پتنگ ہے اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہونا تو اس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں سدھ. گڈی جو ہے وہ کیا ہوگی ہے؟ سدھ ہے، یعنی وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے. اور جب پتنگ کٹ جائے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ نہیں ہے، کبھی ادھر ٹاواں ادھر ٹوئیاں، ٹاواں ٹوئیاں پہ ہوتی ہے، اور کہیں جا کر کسی گڑھے پہ بھی جا کر
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے سب یار ہم جانتے ہیں آپ کی اصل بات کو، آئیے استغفار کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنا من کھول دیجئے اور بات کیجئے، یہ جو کچھ بھی آپ کر چکے ہیں مختلف، یعنی وہ جو کیا کر چکے ہیں، وہ پیچھے جو لفظ آیا ہے نا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جو دیواریں کھڑی کی ہیں آپ نے، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں مجلس میں یہ کیا، فلاں محفل میں یہ کیا، فلاں جگہ آپ نے یہ بات کی، یہ جتنی حرکات آپ کر رہے ہیں اور اسلام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، آ جائیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیے، وہ رؤوف الرحیم ہے، ان کا رب جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے، کیا ہو جائے گا؟ استغفار ہو جائے گا، چانس انہیں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائے، تو یہ منافق گستاخی سے اپنا سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، یوں پھیرتے ہیں، ہاں، اور تکبر کرتے ہیں، یصدون وہم مستکبرون، آپ کی خدمت میں آنے سے کوئی، یہ کس نے کیا تھا؟ یہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے، اسے یہ کہا گیا تو جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ علم میں ہے، یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، یہ تو چالاکیے کر رہا ہے، تیری فلاں بات بھی ہماری رپورٹ میں آ گئی، فلاں بات بھی رپورٹ میں آ گئی، یعنی کسی مومن مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ان کی تو شان قرآن نے بیان کی ہے، کل کے درس میں ہم نے بات کی ہے نا، پوری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ان کے دلوں پر نقش ہو چکا ہے، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کسی محفل کے اندر بیٹھ کر جہاں رسول اللہ موجود نہیں ہے وہاں کوئی ایسا ایک اشارتاً کنایتاً بھی جملہ بول دیں جو اسلام کی تاریخ کو نقصان پہنچائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلاف جائے، یہ تو مومن کر نہیں سکتا، لیکن تمہاری ایک ایک حرکتیں ہمیں بتا، ہر روز کی ڈائری آ رہی ہے، تم نے کیا کر رہے ہو ہمیں خبر ہو رہی ہے، آ جاؤ آؤ رسول اللہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، اس نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور اب کیا کرے؟ سجدہ کرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے کہے اس نے یہ جملے کہے، تبری کے اندر ہیں، کشاف میں ہیں، مختلف یہ اہل علم نے نقل کی، یعنی یہ تکبر ہے، یعنی حضور کے لیے اب ظاہری بات ہے، اب یہ جملے دیکھیے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کیا سجدہ کریں؟ اب یہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ بتا رہے ہیں نا، یعنی اس کے اندر کھوٹ ہے۔ ایک پیر صاحب تھے بلیک برن میں، انہوں نے تقریر کی، تو سادات کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے ان کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا، ایک تو جینون بغض تھا، اور کچھ سیدوں نے بھی انہیں تنگ کیا ہوا تھا، سید بھی جو ہے نا جب پیچھے لگ جائیں تو وہ تنگ بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے تقریر کے دوران کہا، انہوں نے کہا ہاتھ چومتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، یعنی سیدوں کو اب ہاتھ چومتے ہیں اور نذرانے دیتے ہیں، اب اور کیا سر پہ بٹھائیں؟ یہ تنگ آ کر کہا نا انہوں نے، لیکن اس کے ایک تو تنگی تھی اور دوسرا اندر پہلے سے وہ بغض موجود تھا، یعنی ہاتھ بھی چومتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں، اب سر پہ بٹھائیں، کیا کریں آپ تمہارے ساتھ؟ تو یعنی وہ جو ہاتھ چومنا ہے وہ سارا گیا، اس جملے نے اس کو اتار دیا۔ یہی جملہ اس نے کہا نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اب کیا سجدہ کریں؟ یہ ہے منافقت۔ فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ ان بدبخت گستاخان رسول کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تو ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی جہنم میں جائے، لیکن میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں کھوٹ ہے، یہ آپ کے بارے میں جو دل میں جو بات رکھتے ہیں نا وہ ہم جانتے ہیں۔ فرمایا کہ
لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اے حبیب یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول اللہ کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ یہ ان کا پورا مہم تھی نا، یہ ابو ہریرہ کو کیوں دے رہے ہو، بلال کو کیوں دے رہے ہو، فلاں کو کیوں دے رہے ہو، اس کو کیوں دیا ہے، اس کو کیوں دیا ہے۔ یعنی جب کوئی خرچ کرتا تو یہ راستے میں کیا کرتے، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، اشارہ کر دیا پہلے ہی، یہ اشارہ کرتے۔ ہمارے برمنگھم میں ایک مولانا صاحب ہے جن کی 24 آور یہی جاب ہے، وہ ٹیلی فون پہ مختلف جگہ پہ منع کر دیتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، یہ ان کی جاب ہے، یہ ہمارے علم میں آ جاتا ہے نا محکمے میں۔ اچھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی مدد نہ کرو۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے جو ہیں وہ ان کے ہیں جو دے رہے ہیں، مال ان کا ہے جو دے رہا ہے۔ یہاں دیکھیے بات اور کر دی گئی ہے، یہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی بات لائی جا سکتی تھی نا، کہ جو دے رہا ہے اس کو یہ روک رہے ہیں، اس طرح کوئی اس کو بات کی جاتی، بات کو اور اینگل سے لایا گیا اور محکم بشان انداز میں لایا گیا، یعنی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ جو دے رہا ہے وہ بھی مالک نہیں ہے، مالک کون ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خزانوں کا مالک، خزانے سماوات کے اور زمینوں کے۔ زمین میں چونکہ ہم رہتے ہیں نا، اس لیے زمین کا ساتھ ذکر کر رہا ہے، لیکن آسمانوں میں ہم تو نہیں نہ رہتے، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا جو تم تک رہے ہو نا، یہ صرف تم تک رہے ہو، اور جو آسمانوں میں ہے وہ تم دیکھ نہیں رہے۔ کہا ان تمام خزانے کس کے ہیں؟ وَلِلَّهِ، وہ اللہ کے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، ان کا تفقہ نہیں ہے، لا یفقہون، سمجھ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو نہیں دے گا تو وہ مر جائے گا بھوکا، وہ اس کو نہ دے نا، مثال کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت اس حضرت کو نہ دے تیرے کہنے پر تو وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حضرت اس کو نہ دے اس کے کہنے پر تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو 100 روکے گا نا اس کا، رب تعالیٰ جل شانہ اپنے خزانوں سے اس کو 1000 دے گا۔ مزہ آیا یا نہیں؟ مزہ آیا یا نہیں؟ اس نے کتنے روکے؟ 100 روکا اس نے 100 روکا کہ 100 نہیں دینا، لیکن وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا اگر ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور یقین اللہ کی ذات پر ہے تو السماوات و ارض کے خزانوں کا جو مالک ہے وہ 100 کے بدلے 1000 عطا فرمائے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مدینے واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ یہ ایک واقعے کی طرف نشاندہی ہے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پہلے مال کی بات ہوئی، اب یہاں عزت کی بات ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہم اس کو نکال دیں گے، ہم اس کو ذلیل کر دیں گے۔ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین، اب یہاں بات مختلف ہو رہی ہے، یہاں اہل ایمان آ گئے۔ یہ جو اگلی آیات ہیں 3 آیات ہیں، ان کو بڑے غور سے سننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔
یہ جو اتنی باتیں منافقین چکر چلا رہے ہیں نا، مال ہے، دولت ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، وہ ان کو جواب دے دیا۔ اب اہل ایمان کو کہا گیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، تم سچے ہو ایمان، تم رسول اللہ سے نفاق نہیں کر رہے، اللہ سے منافقت نہیں کر رہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، انہیں تذکیر کیا جا رہا ہے، کیا کہ یہ مال ہے، یقیناً اس کے اندر کچھ کشش ہے، اولاد ہے، یقیناً اس کے اندر کشش ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کسی نے بھی اپنے مال کو آگے کر دیا اور اولاد کو آگے کر دیا اور اللہ اور رسول اس کے پیچھے ہو گئے، تو یاد رکھنا یہ بات گھاٹے کی ہے، اس کا نقصان اٹھاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اس مال میں سے جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے، اب اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یہ کس کے انتظار میں رکھا ہوا ہے؟ یعنی اب دہلیز یہ ہے تمہاری، قدم اس جگہ پہنچ چکے، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ فرمایا قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں اور نہ دی، تھوڑا سا وقت اور دے دیتا۔ یعنی جندہ جب وہ سکرات کا معاملہ آ جاتا ہے نا، موت کا وقت جب آ جاتا ہے، اس وقت پھر بندہ ایک دفعہ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ فرمایا فیقول رب، پھر وہ بندہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، میں کر ہی دیتا نا صدقہ، اگر مہلت مل جاتی تو کیا کرتا؟ فاصدق، میں صدقہ کر دیتا، واقم من الصالحین، میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا نا، لیکن پھر وہ موت مہلت نہیں دیتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔